والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہی نور ہے آسمانوں اور زمین کا. مثل نورہ، مثال اس کے نور کی، کمشکاتن، جیسا کہ ایک تاکچہ ہو، فیہا مصباح، اس میں چراغ ہو، المصباح فی زجاجہ، چراغ شیشے میں ہو، الزجاجۃ کانہا کوکب دری، اور وہ شیشہ گویا کہ چمکتا ہوا ستارہ ہے، یوقد من شجرۃ مبارکہ، اور وہ چراغ روشن کیا گیا برکت دیے ہوئے درخت سے، زیتونہ، جو زیتون کا ہے، لا شرقیۃ ولا غربیہ، نہ شرقی اور نہ غربی، یکاد زیتھا، قریب ہے کہ اس کا تیل، یضیء، خود روشن ہو جائے، وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، اگرچہ اسے نہ چھوئے آگ، نور علی نور، نور ہے نور پر، یہدی اللہ لنورہ من یشاء، ہدایت دیتا ہے اللہ اپنے نور کے لیے جس کو چاہے، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور بیان کرتا ہے اللہ مثالیں لوگوں کے لیے، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالی ہر شے کے ساتھ علم رکھنے والا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز سامعین، دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، ہفتہ وار درس قرآن کریم کا یہ مبارک سلسلہ سورۃ النور کی تفسیر سے متعلق اللہ کی توفیق سے جاری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اس کو جاری رکھے اور ہم سب کو اللہ اپنے کتاب کے ساتھ جڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے قبل گزشتہ دروس میں آپ حضرات نے سنا
کہ اصلاح معاشرہ کے قوانین اللہ رب العزت نے بیان فرمائے۔ پچھلے دروس کا مختصر خلاصہ، پچھلے دروس میں ہم نے پڑھا، آپ نے سنا کہ زانی کی سزا کو بیان کیا گیا، اور اسی طرح حد قذف یعنی تہمت لگانے کی سزا کو بیان کیا گیا۔ زانی کی سزا 100 کوڑے اور حد قذف 80 کوڑے بیان کیے گئے۔ اس کے بعد لعان کا مسئلہ بیان ہوا، اگر کوئی اپنی بیوی پر الزام لگائے تو 4 قسمیں کھائے اور 5ویں دفعہ لعنت کرے۔ اس کے بعد واقع افک بیان ہوا، جو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عفت اور پاک دامنی پر منافقین کی طرف سے ایک بہت بڑا الزام اور تہمت لگائی گئی تھی، اس کا بیان، اس کی مکمل تردید اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ اس کے بعد اصلاح معاشرہ کے قوانین پھر سے بیان فرمائے۔ کسی کے گھر بغیر اجازت کے نہ جاؤ، سلام کر کے جاؤ، اگر تمہیں واپسی کا کہا جائے چپ کر کے واپس چلے جاؤ، کسی کے خالی گھر میں بھی بغیر اجازت کے مت جاؤ۔ اہل ایمان اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھو، اے اہل ایمان عورتوں تم بھی اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھو، اور اپنی زیب و زینت کسی غیر محرم کے سامنے ظاہر مت کرو، اپنی چال کو حیادار چال بناؤ، اور اپنے زیور کی آواز بھی غیر محرم تک نہ پہنچاؤ۔ اہل ایمان توبہ کرو تمام گناہوں سے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس کے بعد حکم دیا کہ نکاح کے قابل جو ہیں ان کا نکاح کرو، نکاح میں دیر نہ کرو، باقی فقر و فاقہ اللہ دور فرمائے گا، غنی اللہ کرے گا۔ پھر آخری حکم جو گزشتہ سبق میں تھا وہ غلاموں کے متعلق تھا کہ اگر کوئی مکاتب بنانا چاہے تو بنا سکتا ہے، اس کی تفصیل پچھلے درس میں ہو گئی۔ عورتوں سے، باندیوں سے بغاوت اور گناہ نہ کرواؤ۔ یہ سارے احکامات بیان کرنے کے بعد آج کا جو ہمارا سبق ہے اللہ نور السماوات والارض، اور اسی آیت سے متعلق اس سورت کا نام بھی سورۃ النور رکھا گیا ہے۔ احکامات اللہ تعالیٰ نے بیان کیے اور بتایا کہ جتنے احکامات بیان ہوئے ہیں نا یہ سب اللہ کا نور ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کا جوڑ پچھلے کے ساتھ یہ ہو گیا کہ یہ سب اللہ کا نور ہے۔ اور دوسرا جوڑ مفسرین نے یہ بیان کیا، سیدہ عائشہ پہ الزام لگایا گیا، تہمت لگائی گئی، ایک بڑا طوفان کھڑا کیا گیا۔ بیٹا ذرا اگر آپ چپ رہے نا، آخر میں آپ کو ٹائم دیں گے پھر بولنے کا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ الزام لگایا گیا، تہمت لگائی گئی، ایک بہت بڑا طوفان کھڑا کیا گیا، لیکن یہ کیا کیوں گیا؟ کیا دشمنی تھی؟ وہ دشمنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید جو آسمان و زمین کا نور ہے، وہ دشمنی تھی۔ رب کہتے ہیں اور وہ مسئلہ تو سن لو جس مسئلہ کے لیے اتنا بڑا طوفان لوگوں نے اٹھایا۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ اللہ نور السماوات والارض۔ کہو ذرا سبحان اللہ۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا۔ اس کا مطلب کیا ہے جی؟ ایک مطلب کہ دنیا کے اندر جتنا بھی نور، چاہے وہ ظاہری ہے چاہے وہ باطنی ہے، ظاہری روشنیاں ہیں تب، اندر دل کے اجالے ہیں تب، یہ جتنا بھی دنیا میں نور اور چمک ہے یہ کس کی وجہ سے ہے؟ اللہ۔ خندق کے موقع پہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مل کر نا خود خندق کھود رہے ہیں، مٹی بھی اٹھا رہے ہیں، اور اس دوران ایک جملہ آپ کی زبان مقدس پہ ہے، اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا۔ اے اللہ یہ تیری وجہ سے ہی سب کچھ ہے، تیرے بغیر نہ تو کسی کو ہدایت ملتی، نہ کوئی نماز پڑھتا، نہ کوئی صدقہ کرتا، نہ کوئی سیدھا کام کرتا۔ میں تیرا ہی نبی ہوں، تیری وجہ سے میں دعوت دے رہا ہوں، تیری وجہ سے یہ لوگ صحابہ اکرام مان رہے ہیں، یا اللہ تیری وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ لولا انت مہتدینا، تو نہ ہوتا تو کچھ نہ ہوتا۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہی نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا۔ یہ کائنات میں جو کچھ ہے یہ کس کے امر کی وجہ سے ہے؟ ایک مطلب یہ ہو گیا۔ دوسرا مطلب
رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ نور السماوات والارض کا مطلب اللہ مدبر ہے. مدبر کا معنی نظام چلانے والا. آسمانوں کا نظام یا زمین کا نظام یا کائنات کا کوئی نظام بھی ہے، چلانے والا مدبر کون ہے؟ اللہ. والشمس تجری لمستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم. سورج چل رہا ہے تو کس کے امر سے چل رہا ہے؟ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. سورج چاند سے ٹکراتا نہیں، رات دن سے پہلے آتی نہیں ہے. ہمارے کیلنڈر والے لکھ دیتے ہیں دائمی کیلنڈر، ہمیشہ کے لیے یہی ٹائم رہے گا، ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتے. ذالک تقدیر العزیز العلیم. یہ کس نے مقرر کیا؟ جواب آیا اللہ نور السماوات والارض. یہ کس نے مقرر کیا؟ بولو. تجلی تیری ذات کی سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. جدھر دیکھیں گے ادھر ہی رب کی نور کی تجلیات نظر آئیں گی. رب فرماتے ہیں یہی مسئلہ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اسی وجہ سے تو لوگ مخالف ہوئے. اس سورت کا نام سورت نور ہے، یعنی کائنات کا سارا نظام کا چلانے والا مدبر کون ہے جی؟ اللہ تعالیٰ ہے. اور ایک پہلا مطلب میں نے عرض کر دیا کہ یہ قوانین جو بیان ہوئے یہ نور ہے. اور قرآن کریم کو خود اللہ نے نور فرمایا ہے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انزل معهم الکتاب والمیزان، اللہ نے نور نازل کیا. واتبعوا النور الذی انزل معه، ہم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر نور نازل کیا ہے. سورۃ النور کے اندر یا قرآن کے دیگر مقامات میں جو جو احکامات بیان ہوئے، اللہ نور السماوات والارض، یہ سب اللہ کی طرف سے اجالا ہے. اس اجالے میں چلو گے تو کامیابی ہوگی. جیسے لائٹ بند ہو جائے اندھیرا گھپ ہے، ایسے ہی قرآن کا نور نہیں ہوگا، دنیا میں اندھیرا ہی اندھیرا رہے گا. یہ رب کا کلام ہے جو اجالا بن کے آیا ہے. اور اسی کو اللہ دوسرے مقام پر سورۃ البقرہ میں یوں بیان کرتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ایمان والوں کا کارساز ہے، ان کا دوست ہے. اللہ ان کے کام بنانے والا ہے. کیسے بناتا ہے؟ کہ یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ان کو اندھیروں سے نور کی طرف نکال کر لے جاتا ہے. سبحان اللہ. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات. اور کافر جو ہیں ان کے شیطان دوست ہیں، وہ نور سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے کر جاتے ہیں. اور اللہ کیسے نکالتا ہے؟ وہ اللہ اپنے کلام کے ذریعے اپنے بندوں کو اندھیروں سے نور کی طرف نکالتا ہے. تو توجہ کرنا جی، اللہ نور السماوات والارض. اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا. اب مفہوم سمجھ میں آ گیا. اللہ تعالیٰ نور ہے کا مطلب اللہ کے احکامات نور ہیں. دوسرا مطلب اللہ تعالیٰ مدبر ہے، نظام چلانے والا ہے. تیسرا اللہ منور ہے، نور پھیلانے والا ہے. یہ اللہ کے امر سے سب کچھ ہو رہا ہے. آگے اللہ نے نور کی ایک خوبصورت مثال دی ہے جی. مثال کے ساتھ بات سمجھ میں آتی ہے، اور مثال ہمیشہ یہ بات ذہن میں رہے کہ جو سمجھنے والا ہے نا اس کے ذہن کے مطابق دی جاتی ہے. مثال کے طور پہ یہ ستون کھڑا ہوا ہے، اس میں ٹائلیں لگی ہوئی ہیں. اب یہ پوچھتا ہے، یہ کوئی بندہ پوچھے ٹائل کس قسم کی ہے؟ میں بتاؤں نا، لندن میں فلاں بازار میں جو ٹائل لگی ہے نا وہ اس قسم کی ہے. اب نہ کسی نے وہ لندن دیکھا نہ وہ ٹائل دیکھی تو اس کو سمجھ نہیں آئے گی. اگرچہ وہ چیز اچھی ہوگی لیکن سمجھ نہیں آئے گی. مثال دی جاتی ہے جس کے لیے اس کے ذہن کے مطابق دی جاتی ہے. اکثر کفار نے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اعتراضات کیے، جو قرآن پر اعتراض کیے، ان میں ایک یہ بھی اعتراض تھا نا کہ قرآن میں چھوٹی چیزوں کی مثالیں کیوں ہیں. پہلے سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا کہ انہوں نے کہا جی مچھر کی مثال کیوں ہے، مکھیوں کی مثال کیوں ہے؟ تو اللہ نے جواب دیا ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. بھائی اللہ مچھر مکھی کی مثال سے نہیں رکتے کیونکہ تمہیں سمجھانی ہے بات، اور اللہ نے مثال تو وہی دینی ہے نا جو تمہیں سمجھ میں آئے. اگر اللہ تعالیٰ مثال دے عرش کی، مثال دے کرسی کی، سدرۃ المنتہا کی، نہ تم نے دیکھا نہ تمہیں بات سمجھ میں آئے، تو اللہ تعالیٰ جب مثال دیتے ہیں تو ایسی مثال دیتے ہیں جو دنیا والوں کے سامنے ہوتی ہے اور ان کی سمجھ میں آئے. اللہ فرماتے ہیں میرے نور کی مثال تو کوئی نہیں، لیکن آؤ تمہیں سمجھانے کے لیے ایک مثال بیان کرتے ہیں.
لیس کمثلہ شیء، قرآن میں اللہ نے بیان کیا نا، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لیکن تمہیں سمجھانے کے لیے کہ وہ نور توحید وہ کتنا خوبصورت اور چمکدار ہے، اور تمہارے ذہن کے مطابق اللہ ایک مثال بیان کرتے ہیں جی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دھیان سے ذرا قرآن پاک کی طرف دیکھنا، فرمایا مثل نورہ کمشکات، اللہ کے نور کی مثال، اور نور سے مراد نور توحید، اس کی مثال، یہ جو لا الہ الا اللہ ہے نا، یہ نور توحید ہے، اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں، یہ ہے نور توحید۔ اس کی مثال کمشکات، جیسے ایک تاکچہ ہو، مشکات کہتے ہیں جیسے وہ دیکھیں نا کونے میں، دیکھیں ہمارے مسجد کے کونے میں بھی چھوٹا سا دراز سا اندر ہے نا، اس کو کہتے ہیں تاکچہ، جالا بھی کہتے ہیں، آلہ بھی بعض لوگ کہتے ہیں، مطلب وہ الماری جس کا دروازہ باہر کی طرف نہ ہو، بس اندر ہی اندر ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تاکچہ کہہ لیں، جالا کہہ لیں، آلہ کہہ لیں، سمجھنے کے لیے دراز کہہ لیں۔ فرمایا جیسے ایک جالا ہے، جیسے ایک دراز ہے، جیسے ایک تاکچہ ہے۔ اچھا، فیہا مصباح، ذرا توجہ سے سنیں گے انشاءاللہ، مثال ایمان کے اوپر ایسی فٹ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا سمجھانے کی، بہت سمجھ آئے گی انشاءاللہ۔ فیہا مصباح، اس تاکچے میں ایک چراغ ہے، لالٹین ہے، بلب ہے۔ المصباح فی زجاجہ، وہ جو چراغ رکھا ہوا ہے نا، وہ ایک شیشے کا قندیل سے بنی ہوئی ہے، اس کے اندر وہ چراغ رکھا ہوا ہے، تاکچہ ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رہے، اگر لائٹ آپ لگائیں نا باہر گلی میں تو مدھم سی نظر آتی ہے، کیونکہ پھیل جاتی ہے روشنی۔ کمرے میں لگائیں زیادہ نظر آتی ہے، تاکچے کے اندر لگائیں بہت زیادہ نظر آتی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ پھر اس کے اندر چراغ، پھر چراغ شیشے میں۔ آگے دیکھیں جی، الزجاجہ، تو وہ جو شیشہ ہے وہ کیسا ہے؟ آگے شیشے بھی جناب کئی قسم کی ورائٹیوں کے ملتے ہیں نا جی۔ اللہ فرماتے ہیں الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، وہ جو شیشہ ہے نا وہ اتنا خوبصورت ہے، اتنا خوبصورت ہے جیسے کوئی چمکتا ہوا ستارہ ہوتا ہے۔ اب جو ستارہ ہوتا ہے نا اس کو تیلی نہیں لگانی پڑتی، آگ نہیں لگانی پڑتی، وہ خود بخود چمک رہا ہوتا ہے۔ یعنی شیشہ ایسا ہے، شیشے کی اپنی چمک اتنی ہے کہ وہ خود بخود چمک رہا ہے۔ اچھا، اب جناب یہ ساری ذہن میں سمجھا کہ تاکچے میں روشنی زیادہ ہوتی ہے، پھر شیشہ ستارے کی طرح چمکدار، اس میں چراغ۔ اب چراغ کو جب جلایا گیا تو چراغ میں تیل ڈلتا ہے۔ وہ تیل کیسا؟ ہمارے ہاں مٹی کے تیل کے چراغ جلائے جاتے تھے، ہم نے بھی دیکھے۔ دیوا ہم نے دیکھا سرسوں کے تیل کا، ہم نے بھی وہ دیکھا، ہم گاؤں میں جلتا تھا۔ سرسوں کے تیل میں وہ ایک جناب وٹ، اور اس کے اندر وہ رکھ دیے جاتی روئی مروڑ کے، وہ دیا جل رہا ہے۔ سرسوں کے تیل کا دیکھا، مٹی کے تیل کا دیکھا۔ یہ جو چراغ تاکچے میں رکھا گیا ہے، اللہ فرماتے ہیں یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ، یہ جلایا گیا ہے برکت والے درخت زیتون کے تیل سے۔ سبحان اللہ۔ لا شرقیۃ ولا غربیہ، زیتون کا تیل آپ نے دیکھا سفید ہوتا ہے، وہ بھی چمکدار ہوتا ہے۔ اچھا، زیتون کے درخت کو جتنی زیادہ دھوپ لگے نا اتنا ہی اس کا تیل صاف ہوتا ہے۔ اگر کوئی درخت ہو نا مشرق کی جانب، صبح تو اس کو خوب دھوپ لگے گی، لیکن جب سورج ادھر آ جائے گا نا تو بیچ میں کوئی عمارتیں، کوئی پہاڑ، اس کو اتنی نہیں لگے گی۔ مغرب کی جانب ہو شام کو تو لگے گی، صبح اتنی نہیں لگے گی۔ اللہ فرماتے ہیں لا شرقیۃ ولا غربیہ، وہ زیتون کا درخت تھا بھی ایسی جگہ پہ، نہ مشرق کی جانب نہ مغرب کی جانب۔ اس کا جو تیل تھا، جو صاف اور شفاف تیل تھا، وہ ڈالا گیا اس چراغ میں، وہ چراغ رکھا گیا شیشے میں، وہ شیشہ رکھا گیا تاکچے میں، اور جب اس کو نہیں جلایا تھا تو اتنا صاف تھا یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، یوں لگ رہا تھا، یوں نظر آتا تھا زیتھا یضیء، اس کا تیل خود ہی چمک اٹھے گا
وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، اگرچہ اس کو آگ نہ بھی لگائی جائے، جلایا دیا نہ بھی جائے، چراغ نہ بھی جلایا جائے، پھر بھی چمک اٹھے گا۔ اور اب سوچو اگر وہ چراغ جلا دیا جائے تو نور علی نور، سبحان اللہ، نور علی نور، پہلے اتنی روشنی تھی، اب تو جناب نور علی نور ہو گیا، اب تو کتنی زیادہ روشنی ہو گئی۔ یہ بات سمجھ میں تقریباً انشاءاللہ آگئی ہوگی، آپ نے بڑی توجہ سے بات سنی ہے۔ اب ذرا اس مثال کا مطلب کیا ہے، اس مثال کو اللہ نے یوں اتنی انداز میں بیان کیوں کیا ہے؟ توجہ کرنا، اللہ سمجھانا چاہتے ہیں وہ جو عقیدہ ہے نا، اللہ نور السماوات والارض، وہ جو ہے نا کہ اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں، جو کلمہ توحید ہے، رب کی توحید کا جو عقیدہ ہے، اس کو ہم دوسرے الفاظ میں کہتے ہیں ایمان، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں۔ یہ ہے اصل نور، یہ اصل کیا ہے؟ نور ہے۔ اچھا، تاکچہ ہو گیا ایمان والے بندے کا سینہ، تاکچہ کیا ہے؟ ایمان والے بندے کا سینہ، یہ ہے وہ تاکچہ۔ اس کے اندر اب ذرا پھر آیت کی طرف دیکھتے رہنا، فرمایا کہ مثل نوری کا مشکات، مشکات ہو گیا سینہ، فی آ مصباح، اس میں وہ نور ایمان ہے، وہ چراغ ہے، اللہ نور السماوات والارض، وہ کہاں ہے؟ مومن کی سینے میں، لیکن یوں ہی پورے سینے میں نہیں ڈال دیا گیا، المصباح فی زجاجہ، اس کے اندر مومن کا جو چمکتا ہوا شیشے کی طرح دل ہے نا، اس کے اندر وہ چراغ رکھا گیا۔ سبحان اللہ، جو مومن کا جو دل ہے نا، اس کے اندر وہ ایمان رکھا گیا ہے۔ اور وہ دل کیسا ہے مومن کا؟ الزجاجۃ کأنہا کوکب درّی، وہ دل مومن کا ایسا ہے جیسے چمکتا ہوا ستارہ ہوتا ہے۔ مومن کا دل یہ ہے، اسے بتانا نہیں پڑتا اٹھ اللہ کا سجدہ کر، نماز کا ٹائم ہے، نہیں، مومن کے دل میں رب کی محبت خود بخود پہلے سے ہوتی ہے، جیسے ستارے کو آگ نہیں لگائی جاتی، خود بخود روشن ہوتا ہے نا، مومن کے دل میں بھی ایسی اللہ کی محبت خود بخود بھری ہوئی ہوتی ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ اس لیے تو فرماتے ہیں نا، ایمان والوں کے دلوں میں سب سے زیادہ محبت کس کی ہوتی ہے؟ اللہ۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ ستارہ ایسا ہے، وہ شیشہ ایسا ہے، گویا کہ وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے، چمکتے ہوئے ستارے کی طرح مومن کا دل صاف ہوتا ہے، اس میں شرک نہیں ہوتا، اس میں حسد نہیں ہوتا، اس میں بغض نہیں ہوتا، اس میں منافقت نہیں ہوتی، اس میں لالچ نہیں ہوتی، اس میں غیر اللہ پر بھروسہ نہیں ہوتا، مومن کا دل چمکتے ہوئے ستارے کی طرح صاف ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے ایمان کو اس میں رکھا ہے، یہ ایمان کا برتن اللہ نے بنایا ہے کیونکہ یہ صاف ہوتا ہے۔ ارے گندے برتن میں تو دودھ کا ایک گلاس کوئی نہیں ڈالتا، اللہ فرماتے ہیں میں نے ایمان، اللہ نور السماوات والارض یہاں پہ رکھنا ہے، اس لیے مومن کو دل ایسا ہونا چاہیے کأنہ کوکب درّی، جیسا کہ چمکتا ہوا کیا ہے جی؟ ستارہ ہے۔ اچھا، یوقد من شجرۃ مبارکہ، وہ جو دل ہے نا پہلے ہی تیار تھا نیکی کے لیے، رب کی محبت سے بھرا ہوا تھا، اس میں زیتون کا تیل ڈالا، اللہ کا قرآن ڈالا، سبحان اللہ، اس میں تیل آیا قرآن کے ساتھ، تیل آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے فرمان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کا قرآن اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا فرمان، یہ گویا کہ جیسے زیتون کا تیل ہے، صاف چمکدار، لا شرقیہ ولا غربیہ۔ توجہ کرنا، اس پہ بڑا مزیدار نکتہ، مکہ مکرمہ جو ہے نا یہ وسط ہے دنیا کا، مرکز ہے، سنٹر ہے، لا شرقیہ ولا غربیہ، ادھر ادھر جانے کی ضرورت کوئی نہیں، وہ جو سنٹر سے تجھے تیل مل رہا ہے نا، اس تیل کو اپنے دل میں ڈال، تیرا دل روشن ہو جائے گا، مشرق مغرب دائیں بائیں بھاگنے کی ضرورت ہے کوئی نہیں، مرکز کے ساتھ اپنا رابطہ جوڑ کے رکھ۔ علامہ اقبال مرحوم نے یہی تو کہا تھا، حفظ قرآن کریم آئین توست، حرف حق را فاش گوید دین توست، فرمایا قرآن کو یاد کر یہی تیرا آئین ہے، اور سیدھی بات پھر کہہ دیا کر یہی تیرا دین ہے، سبحان اللہ۔ فرمایا وہ تیل لا شرقیہ ولا غربیہ،
دائیں بائیں جانب سے نہیں ملا، وہ مرکز سے ملا ہے۔ وہ مرکز کون سا ہے؟ وہ مرکز جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلوع ہوئے ہیں، اور آپ کو اللہ نے مبعوث فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ۔ وہ مکہ مکرمہ میں اللہ کا گھر بھی ہے، وہیں سے اللہ تعالیٰ کے نبی غار حرا سے قرآن لے کر آئے، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، عرب جس پہ تھا کرنوں سے جال چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ فرمایا کہ وہ مبارک درخت زیتون کا، اور اس کے تیل سے مومن کا دل جلتا ہے، قرآن کی آیتوں سے مومن کا ایمان بڑھتا ہے، قرآن کی آیتوں سے مومن کی ایمان کی شمع اور بھڑکتی ہے اور روشن ہوتی ہے۔ یکادو زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، مومن تو اتنا ستھرے دل والا ہوتا ہے، اگر اسے قرآن پاک نہ بھی اتارا جاتا پھر بھی ایمان تو تھا نا اس میں۔ اللہ نے پیدائشی طور پر ہر بچے کو ایمان پر پیدا کیا، پھر جب اوپر سے یہ خوبصورت تیل آ گیا تو کیا ہوا؟ کہ نور علی نور ہو گیا، نور علی نور ہو گیا۔ پہلے اس کا دل اتنا پاک تھا، جب قرآن نے اوپر صفائیاں کی اور پاک ہو گیا۔ اچھا، اتنا خوبصورت دل، اتنا خوبصورت رب کا کلام، ایمان کے یوں جلوے۔ فرمایا ہاں یہد اللہ لنورہ من یشاء۔ سوال پیدا ہوتا تھا پھر تو ہر بندے کا دل یوں ہی روشن ہونا چاہیے، فرمایا نہیں، بعض بد نصیب اس نور سے پھر محروم بھی رہتے ہیں، جن کے دل میں ایمان کی قدر نہیں نا، جن کا دل کا شیشہ صاف نہیں نا، پھر وہ محروم بھی رہتے ہیں۔ یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ ہدایت دیتا ہے اس نور کے ذریعے جس کو چاہتا ہے، اور پتہ ہے اللہ کس کو چاہتا ہے؟ دوسرے مقام پہ اللہ نے خود بتایا یہدی الیہ من ینیب، اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے جس کے دل میں طلب ہوتی ہے۔ ہاں جی، اگر وہ دل کو خود ہی گندا کر بیٹھے، جو مثال اللہ نے دی ہے، خود ہی اس کے خلاف کر بیٹھے، شیشے کو خود ہی توڑ دیا اس نے اور شیشے کو صاف ہی نہیں رکھا۔ دیکھو نا، ایک گلاس ہوا جو سٹیل کا ہے، اس میں ہم پانی پیتے ہیں، لیکن جو شیشے کا ہوتا ہے نا، کتنا صاف ہوتا ہے، معمولی سی چیز بھی نظر آتی ہے۔ اللہ نے مثال شیشے کے ساتھ دی ہے، دھیان کرنا ذرا بھر بھی اس میں ملاوٹ نہ آئے، ذرا بھر بھی اس میں گڑبڑ نہ ہو ایمان میں۔ میری توحید کے مسئلے میں دائیں بائیں نہیں ہونا، ادھر ادھر نہیں ہونا کہ اللہ کا بھی سجدہ کر لیا غیر اللہ کا بھی کر لیا، نہ 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 نہ، ادھر ادھر نہیں ہونا۔ جیسے شیشے میں ذرا سی چیز بھی نظر آتی ہے نا، دھیان کرنا، دھیان کرنا، میرے ساتھ بے وفائی نہیں کرنی تو نے، شیشے کی طرح دل کو صاف رکھنا ہے، نہیں رکھے گا تو اس نور سے محروم رہ جائے گا۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، کتنی خوبصورت مثال اللہ نے دی۔ اللہ فرماتے لوگوں سنو، اللہ بیان کرتا ہے مثالیں لوگوں کے لیے۔ اللہ نے ہمارے لیے مثال بیان کی نا، ایمان سے بتاؤ اللہ کی بیان کردہ مثال سن کر ایمان تازہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ فرمایا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اللہ فرماتے لوگوں کے لیے مثال بیان کی۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ بس بات ختم کرتے ہیں، جنازے کا ٹائم بھی قریب ہو رہا ہے۔ قرآن کریم نے یہاں پہ زیتون کے درخت کو درخت شجر مبارکہ کہا نا، شجرۃ مبارکہ، برکت والا درخت۔ زیتون کے درخت کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا جی، تو برکت والے درخت، برکت دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، تبارک الذی بیدہ الملک۔ اب وہ کسی میں رکھ دے، یہ اس کی مرضی، وہ کسی میں رکھ دے اس کی مرضی۔ میں چند ایک مقام وہ آپ کے سامنے 2 منٹوں میں بیان کرتا ہوں کہ جن جگہوں میں یا جن چیزوں میں اللہ نے برکت رکھی ہے، قرآن میں اللہ نے بیان کیا۔ سب سے پہلے تو قرآن برکت والا ہے۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ھذا کتاب انزلناہ مبارک، یہ وہ کتاب ہے ہم نے اس کو برکت والا بنایا ہے، کاش ہم قرآن کے ساتھ جڑنے والے بن جائیں۔ دوسرا، نمبر 2، کعبۃ اللہ، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکن، وہ برکت والا ہے، اللہ ہمیں وہاں بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ نمبر 3، انبیاء علیہ السلام برکت والے، وبارکنا علیہ وعلی اسحاق ومن ذریتہما محسن وظالم لنفسہ مبین۔ اللہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، ہم نے ان میں بھی برکت رکھی، ہم نے ان کی اولاد میں بھی برکت رکھی۔ بارش کا پانی اللہ نے برکت والا بنایا،
انزلنا من السماء ماء مبارکا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے آسمان سے برکت والا پانی نازل کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بازو اوپر کیا، بارش برس رہی تھی، آپ نے یوں بازو رکھا، اوپر قطرے گرے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا؟ کہا یہ برکت والا پانی ہے نا، یہ اللہ نے برکت والا پانی اوپر سے آ رہا ہے۔ تو بارش کا پانی کیا ہے؟ برکت والا، زیادہ ٹھنڈ میں کھڑا نہیں ہونا کہیں پھر بیماری نہ ہو جائیں، تھوڑا بہت ایک آدھ قطرہ لگ جائے خیر ہے۔ زیتون کا ابھی آپ نے سن لیا، یہ بھی برکت والا ہے جی۔ بعض جگہوں کو اللہ تعالیٰ نے برکت والا بنایا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام گئے نا طور پہ، تو اللہ نے فرمایا کہ فی البقعۃ المبارکہ این یا موسیٰ انی انا اللہ، وہ جگہ کو اللہ نے برکت والا بنایا کیونکہ وہاں رب کے نور کی تجلیاں پڑ رہی تھیں۔ معلوم ہوا وہ جگہ بھی برکت والی ہوتی ہے جہاں رب کا ذکر کیا جاتا ہے، جہاں قرآن پڑھا جائے، جہاں مدارس میں، مساجد میں، یہ جگہیں کیا ہوتی ہیں جی؟ برکت والی ہیں۔ جو ہم ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں نا، یہ بھی برکت والا تحفہ ہے۔ تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، شب قدر برکت والی ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اللہ فرماتے ہیں وہ رات بھی برکت والی ہے۔ اور ارض مقدس اللہ اسے یہودیوں سے آزاد کرائے، وہ بھی برکت والی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يَسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، وہ جگہ بھی برکت والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں برکتیں دنیا اور آخرت کی نصیب فرمائے، اور ایمان کے چراغ کو اللہ ہمارے دلوں میں روشن فرمائے۔ انشاءاللہ 8 بجے نماز جنازہ ہوگی قاری صاحب کی حویلی میں، اور اس کے بعد پھر کیوں جی پہلے یا بعد میں 5 منٹ لگیں گے ویسے؟